اللہ نے مقام دیا۔ اور نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین کا اپنا جملہ ہے، لو ضربت خیشوم المومن بسیف ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، کہ میں علی اپنی تلوار سے مومن کی ناک پر ماروں اور کہوں کہ مجھے چھوڑ دے، مومن مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ولو سببت دنیا جماعتھا للمنافق، اور میں پوری کائنات کی دولت اکٹھی کر کے منافق کے دے دوں کہ وہ علی سے محبت کرے، لیکن منافق دنیا کی دولت ٹھکرا دے گا، علی سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ لأنہ قضی لسان النبی، تیرا میرا سچا پیر علی فرماتے ہیں یہ علی کا تو فیصلہ نہیں ہے، علی کے نبی کا فیصلہ ہے۔ یا علی لا یحبک المومن ولا یبغضک المنافق، علی تجھ سے محبت وہی رکھے گا جو مومن ہوگا، تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین کی محبت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، لیکن یہ سہولت، یہ چیز امام حسین علیہ السلام کی محبت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ ہر مذہب میں دیکھ دیں امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہر فرقہ امام حسین علیہ السلام کو، توجہ ہے نا صاحبان محترم، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ حضرات، امام حسین علیہ السلام کی ذات کو مانتا ہے۔ میں جملہ آکھا بھی نویں تحقیق کے نہیں سمجھو کہ ساری کتابہ نہ سنے زی، نہیں دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پریشان نہ ہوں، بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عیسائی ہیں تو مولا حسین کو مانتے ہیں، ہندو ہیں تو مولا حسین کو مانتے ہیں، سکھ ہیں تو مولا حسین کو مانتے ہیں۔ ہر مذہب کا بندہ چاہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، زہرا کے لال کا منکر نہیں ہے۔ اسی لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، مولا علی کی محبت کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے لیے انسان کا ہونا شرط ہے۔ جو بھی انسان ہوگا وہ مولا حسین سے محبت ضرور کرے گا۔ تو مومنین کرام، جب یہ نور سید الشہداء شکم اطہر سیدہ میں موجود تھا، پاک پیغمبر نے بی بی زہرا کو آتے دیکھا اور ایک جملہ فرمایا، انی ارا فی مقدم وجہک ضوءا و نورا، اے میری بیٹی سیدہ، میں تیری پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا، اور میں تجھے بتانا چاہتا ہوں ستالدینہ، ان قریب اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو پوری کائنات کے لیے حجت بن کر آئے گا۔ یہ بی بی زہرا کو نبی پاک نے فرمایا۔ اب بی بی زہرا فرماتی ہیں، بابا جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے، اندھیری راتوں میں مجھ زہرا کو کبھی چراغ کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سید الشہداء کا معجزہ ہے۔ نہیں آپ سمجھے نہیں ہیں۔ مدینے والے پوچھتے، یا رسول اللہ یہ اچانک رات کو مدینہ کیسے روشن ہو جاتا ہے؟ نبی پاک فرماتے، میری بیٹی سیدہ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اللہ کی بندگی کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ زہرا کا نور ہے جس سے مدینہ روشن ہے۔ اب سمجھیے گا، جس کے نور سے مدینہ روشن ہو وہ بی بی زہرا ہے، اور جس کے نور سے بی بی زہرا کا گھر روشن ہو وہ فرزند زہرا حسین ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظمت ہے سید الشہداء کی۔ جیسے سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمائی، بورک من مولودے کا، میرا حبیب تجھے مبارک ہو، ہم نے تجھے حسین جیسا نواسہ عطا کیا ہے۔ بِأَنَّهُ اولیائی نور اولیائی، یہ میرے ولیوں کے لیے نور بن کر آیا ہے۔ حجت علی خلقی، میری مخلوق پر حجت ہے، جسے مانگنا ہو اس کے وسیلے سے مانگے، میں اللہ اسے خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ وَالذَّخِیرَةُ لِلْأُسَاءِ، میرے حبیب آج آمد حسین کے صدقے میں پوری کائنات پر میرا اعلان کر دو، جو جتنا بڑا گناہگار ہو در حسین پر آ جائے، حسین کا واسطہ دے کر معافی مانگتا جائے، میں اللہ حسین کے صدقے میں بخشتا چلا جاؤں گا۔ گناہگاروں کی بخشش کا وسیلہ میں نے بنایا ہے حسین کو۔ 5 مرتبہ اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ اجازت نہیں دے 5 جملے سنا چھوڑا۔ 5 مرتبہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد وحی نازل فرمائی۔ کیا؟ اوحى اللہ نے پہلی وحی کس پر نازل فرمائی؟ حضرت جبریل پر نہیں، بلکہ اس سے پہلے اللہ نے حکم دیا جو جنت کا داروغہ ہے اس کو، ان زخرف الجنت، آج میری جنت کو پھر سے سجاؤ کہ آج حسین آئے ہیں۔ اللہ اکبر، عظمت حسین ہے۔ اللہ نے سجی سجائی جنت کو پھر سے سجانے کا حکم دیا۔ اور اگلا جملہ، ان اخمت النیران، اے داروغہ جہنم
آج ایک رات کے لیے جہنم کی آگ بجھا دو تاکہ اللہ کے نبیوں کے دین کے دشمنوں کو بھی پتہ چلے حسین آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پوری تاریخ انسانیت میں کبھی جہنم کی آگ نہیں بجھی، نہ بجھے گی، ایک رات اللہ نے بجھائی ہے اور بتا دیا ہے جب کرم حسین دشمنوں پر اتنا ہے تو اپنوں پر کتنا کرم ہوگا۔ تیسرا اللہ نے فرمایا، توجہ ہے نا صاحبان محترم، ایھا الملائکہ قوموا صفوفا، نئے ملائکہ صفے بناؤ، پھر سے میری بندگی کرو کہ آج دنیا میں حسین آئے ہیں۔ اور چوتھا جملہ اللہ نے اوحی اللہ الی جبریل سید الملائکہ، اللہ نے حضرت جبریل پر وحی نازل کی۔ جلدی جلدی، عربی نہیں پڑھتا، عربی کا ترجمہ، جبریل اکیلے نہ جاؤ، 1000 قبیل فرشتوں کی لے جاؤ اور ہر قبیل میں 1,00,000 فرشتہ ہو۔ 1000 کو لاکھ نہ ضرب دو، کتنے بن دیں؟ 10 کروڑ فرشتہ بنتا ہے۔ 10 کروڑ فرشتہ لے کر در زہرا پر جا کر میرے نبی کو مبارک دو، دنیا کو پتہ چلے حسین آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 10 کروڑ فرشتہ۔ اور یہ تھی شیعہ ہماری روایت۔ اب اہل سنت کی روایت سنیں، فرائض السنتین دوسری جلد، اس میں اہل سنت عالم لکھتا ہے 10 کروڑ یہ فرشتے تھے۔ کیا پیدل آئے؟ نہیں، اللہ نے حکم دیا جنت سے اعلیٰ قسم کے گھوڑے لو، ان کی لگامیں موتیوں کی ہونی چاہیے، ان کے اوپر یاقوت کے کبے ہوں۔ زرگر صاحبان لسیسن ایک نہ گھنن ونجو سوئی خالص نہیں لبدا، مل سی کڑی ہے تو بڑی مہنگی ہے، یاقوت بہت قیمتی نگ ہے۔ خود غور فرمانا، 10 کروڑ گھوڑوں کے اوپر اللہ نے یاقوت کے کبے بنوائے حسین کے لیے، اور ان میں ہر کبے میں ایک فرشتہ بٹھایا، الرحانیون، ایک خاص قسم ہے فرشتوں کی، ان کو کبے میں بٹھایا اور فرمایا ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کا نیزہ ہو، یعنی کل 20 کروڑ فرشتہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی رات مبارک دینے آیا، دنیا کو بتا دیا کہ حسین کتنی عظمتوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، عظمت حسین ملاحظہ فرما رہے ہیں کتنا بلند مقام ہے۔ ایسے نہیں فطرس کو گمان ہوا تھا، اب گزر رہے ہیں، سفر جاری ہے۔ ایک وادی میں ویرانے میں فطرس نامی فرشتہ، اس کو دیکھا، عتاب الہی کا شکار، پروں کے اوپر لٹکا تھا، پلکوں کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ کیا کہا؟ مم مثلی، میرے جیسا کون، میرے جیسا کون، میں اتنی عظمت والا، میں آئی۔ اللہ نے بالوں پر لے لیے، ویران جزیرے میں ڈال دیا۔ غور فرمائیں، فرشتہ یہ کہے میرے جیسا کون، اللہ کو پسند نہیں۔ ہم کہیں اساں زوار، اساں حاجی، اساں سید، اساں اتنے بڑے، نا، میں کی اس بارگاہ میں اجازت نہیں ہے۔ جتنے جھکتے جاؤ گے خدا اور عطا کرتا جائے گا۔ عاجزی کی بارگاہ ہے، تکبر کی بارگاہ نہیں ہے۔ پطرس پوچھتا ہے جبریل قیامت آ گئی ہے، اتنی بڑی تعداد میں فرشتے زمین پر؟ کہا قیامت نہیں آئی، سردار قیامت حسین آئے ہیں۔ پطرس کہتا ہے جبریل اہتمام کو دیکھ کر لگتا ہے کوئی بڑی عظمتوں والا ہے زہرا کا لال، مجھے بھی ساتھ لے چلو، اللہ میری غلطی کو معاف کر دے۔ مومنین غور فرمانا، تھک کے نہیں سننا، میں کنجوسی نہیں کر رہا، عظمت امام حسین کا جملہ عرض کرتا ہوں۔ فطرس 700 سال سے عتاب الہی کا شکار تھا۔ کتنے عرصے سے؟ 700 سال سے۔ اس زمانے میں آیا کون؟ حضرت یحییٰ آئے، حضرت زکریا آئے، بی بی مریم آئیں جن کے نام پر پورا سورہ ہے قرآن مجید کے اندر، اور حضرت عیسیٰ آئے۔ 4 سابقہ معصوم، 4 ہمارے معصوم آئے، نبی پاک آئے، مولا علی آئے، سیدہ آئیں، مولا حسن آئے۔ 8 معصوموں کے دور میں اللہ نے فطرس کو معاف نہیں کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی رات فطرس کو معاف کر کے اللہ نے قیامت تک بتا دیا، یاد رکھنا حسینیوں، جس در سے جلدی اور سستی شفاعت ملتی ہے اس در کو در حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے نعرہ ادھے مجمع تک ٹر گئے، امید ہے پیچھا بھی ٹر بیسی۔ جو ہے مومنین کرام، 700 سال سے عتاب الہی کا شکار تھا، اللہ نے معاف نہیں کیا، سنبھال کے رکھا تھا عظمت حسین بتانے کے لیے۔
اور مومنین آپ نے کبھی غور ہی نہیں فرمایا، اما ہوا بابا آدم 100 سال کے قریب روتے رہے زمین پر آ کر، جبریل چپ کرانے نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا جا رہا تھا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ سولی پہ لٹکائے گئے، چھڑانے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت یوسف کنویں میں ڈالے گئے، بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اے سید الملائکہ، یہ ہے اللہ کا مجرم، اس کو اٹھا کر فرش پر لے کر جا رہے ہو، اللہ سے اجازت طلب کی ہے؟ نہیں، کسی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تسا سنا ہوئے تو دس چھوڑو، نہیں ملتا کسی سے اجازت طلب کی ہو۔ نہیں، جبریل کا عمل ہمیں بتا رہا ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ سے عتاب شدہ فرشتے کو در حسین پر لا کر قیامت تک بتا دیا ہے، جس در پر آ کر اللہ کا غضب رحمت میں بدل جائے اس در کو در حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس در پر آ کر اللہ کا غضب رحمت میں بدل جاتا ہے اس در کو در حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دل کرتا ہے یہ جملہ پڑھتا رہوں، اتنی اس کے اندر رحمت ہے، محبت ہے، شفقت ہے۔ بہرحال فطرس آ گیا، یا رسول اللہ اس طرح اس سے غلطی ہوئی، آپ دعا فرمائیں۔ کون سا کام ہے جو رحمت للعالمین کہیں اور نہ ہو؟ نہیں، آج اللہ بھی چاہتا تھا حسین کی بات ہو، رسول اللہ بھی چاہتے ہیں حسین کی بات ہو۔ جبریل حسین کو، فطرس کو میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ نہیں بھائی نہیں، آپ نے سرسری لیا ہے جملے کو۔ 700 سال سے عتاب الہی کا شکار فرشتہ، بدن حسین نہیں، گہوارہ حسین لکڑیوں کا بنا ہوا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لوا میں کوئی نہ اتنا لکڑی کا جھولا۔ یا رسول اللہ آپ کر دیتے، دعا اللہ قبول کر لیتا۔ آواز آئے گی خاموش، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں مقام حسین تو مقام حسین ہے، جس کی نسبت حسین سے ہو اللہ اس میں شفا پیدا کر دیتا ہے۔ جھولے کی نسبت ہے میرے نواز حسین کے ساتھ، اس سے فرشتے کو شفا مل جائے گی۔ مس ہوا، تاریخ نے لکھا، بالوں پر مل گئے، فضا میں اڑ گیا، میرے اللہ میں عرش پر نہیں آؤں گا، آپ کی مرضی ہے وطن والو۔ فطرس کیا کرے گا؟ مالک میری ڈیوٹی لگا دے، مم مثلی انا عتیق الحسین، میرے جیسا کون ہے جسے حسین نے آزاد کر دیا ہے۔ اب فطرس واپس آ کر کیا کرے گا؟ عرش سے بلند نوکری مجھے دے دے، حسین کے چاہنے والے جہاں جہاں سے سلام کریں گے، خیر پور والا خیر پور سے کرے گا، بہاول پور والا بہاول پور سے کرے گا، پاکستان والا پاکستان سے کرے گا، جس بر اعظم کا بندہ سلام کرے گا ان کے سلاموں کو زہرا کے لال کی خدمت میں پہنچاؤں گا۔ یہ فطرس کی اس وقت کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ نے کتنا مقام دیا سید الشہداء کو، اور مومنین 40 دن تک فرشتے مبارکبادی کے لیے آتے رہے، اتنی تعداد میں، روزانہ نئے فرشتے، 20 کروڑ فرشتہ جبریل کی قیادت میں۔ 7ویں دن، تھک تو نہیں میں گئے صحیح، 7ویں دن، 7 دن کے اندر اندر اللہ نے 3 فرشتوں کو شفا دی، ایک فطرس، ایک سلسائیل یا ساسائیل، اور تیسرا ہے دردائیل۔ ایک کو نسبت سے شفا ملی، ایک کو نام حسین سے شفا ملی، ایک کو بدن حسین سے شفا ملی۔ عبداللہ ابن عباس راوی ہے، فرائد السمتین اہل سنت عالم لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7واں دن تھا امام حسین علیہ السلام کا دنیا میں آئے ہوئے، جبریل ایک لوتھڑا لے کر آئے، پوچھا پیغمبر نے یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ دردائیل اس کا نام ہے، مقربین فرشتوں میں سے تھا، چھوٹی سی غلطی ہو گئی، اللہ نے بالوں پر لے لیے، یہ لوتھڑا بنا کر جزیرے میں ڈال دیا، اس نے سنا ہے فطرس ٹھیک ہو گیا، دل میں امید پیدا ہوئی مجھے لے چلو در حسین پر، اللہ مجھے بھی معاف کر دے حسین کے صدقے میں۔ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کو مس کرو میرے حسین کے بدن کے ساتھ، یہ کہتے ہیں کہ جیسے مس ہوا، پھڑ پھڑاٹ سنی پروں کی، پرواز کرتا ہوا چلا گیا، نعرے تکبیر بلند کی پیغمبر نے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ پیغمبر نے فرمایا جیسے ہی اس فرشتے کا بدن حسین کے بدن سے مس ہوا، 16,000 پر تھے، اللہ نے 32,000 پر دے دیے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہی پوچھا ہوگا نا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تھے تو 16,000، 32,000 کیوں ملے؟ یہی جواب آئے گا۔ دنیا والوں یاد رکھنا، جب صدقہ حسین کا مانگو گے اللہ دگنا عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ 32,000 پر ملے صدقہ حسین کا، اور یہ وجہ ہے زندگی کے پہلے دن عرش کے گناہگاروں کو معافی دلوائی، آخری دن فرش کے گناہگاروں کو معافی دلوائی، اور بتا دیا عرش کا بادشاہ بھی حسین ہے۔
فرش کا بادشاہ بھی حسین ہے. نہیں نہیں، یہ جملہ آپ نے سمجھا نہیں کہ ربائی مجھے پڑھنے کی اجازت دیں. مرزا دبیر کی ربائی بڑی عظیم ربائی ہے مولا حسین کی شان میں. نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نابود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین و فلک قد قیمیا، دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا. رات مشاعرہ سنا میں میرا بھی حصہ شامل تھی. میں نے وجہ صاحبان محترم، نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نابود ذات و صفت ہستی و فنا، آدم ملک زمین و فلک قد کیمیا، دنیا و دین حدوث و قدم بندہ و خدا، سب شاہد کمال شاہ مشرقین ہیں. جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. وجہ صاحبان محترم، اللہ نے زہرا کے لال کو مقام عطا فرمایا. یاد ہیں 4 دفعہ وہی نازل ہوئی. 5ویں سنا چھوڑا، اجازت ہے آپ کو ملیں گی. اور یہ جملہ نہیں آئے، اچھا لگے ناچیز کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا. جو پہلا لباس سید الشہداء کو پہنایا گیا، وہ تاریخ نے لکھا پیغمبر کو جبریل لباس لے کر آئے. آپ تو سنتے ہیں نا جنت سے جوڑے بعد میں آئے تھے. نہیں، یہ سید الشہداء کی عظمت کا جملہ سنیں. حاضی ہدیت وحدہا، سید الشہداء کے نانا نے اعلان کیا، سنو لوگو، یہ جو حسین کو پہلا لباس پہنایا جا رہا ہے یہ ہدیہ ہے حسین کے رب کی طرف سے. اب اس جملے کی قدر کیجئے گا. یہ لباس کس چیز کا ہے؟ ہم تعریف کرتے ہیں جی فلاں کمپنی فلاں مٹیریل کا اعلیٰ لباس. پاک پیغمبر فرماتے ہیں اولین و آخرین میں قیامت تک آغاز سے انتہا تک کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا. یہ اللہ نے خاص لباس بنایا ہے جبریل کے پروں سے، جو سید الملائکہ ہے اور حسین کے لیے لباس بن کر آیا ہے. اللہ اکبر. یعنی جبریل کے پروں سے لباس پہنایا گیا، بنا ہوا امام حسین علیہ السلام کو. یہ اعزاز اللہ نے دیا. بچپن میں عظمتیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین سے جو محبت کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. اور مومنین مسجد میں کھڑے ہیں، یہ جملہ نہ کہوں تو مسجد کا حق ادا نہ ہوگا. کمال ہو گئی یہ تاریخ انسانیت کے اندر. کوئی نہیں منظر ملتا. زہرا کا لال ہے، نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں. نہیں مجھے اس کی وضاحت کرنے دیں. نماز ہے الصلاۃ معراج المومن، اور نماز کی معراج ہے سجدہ، اور جو صاحب معراج ہے وہ خود سجدے میں ہے. حسین چلتے ہوئے آئے، نانا کی پشت پر بیٹھ گئے. اب پیغمبر نے کیا کیا؟ حسین کو چھوڑ دیا؟ نماز کو چھوڑ دیا؟ نہیں، غور کیجئے گا. نماز کو بھی جاری رکھا، حسین کو بھی نہیں چھوڑا. پیغمبر نے بتا دیا کوئی زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے ایسی نماز کی ضرورت نہیں، حسین حسین کرو، یا نماز کافی ہے، حسین حسین کی ضرورت نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں میری حدیث کو، اس واقعے کو یاد رکھنا، میں نے نہ نماز کو چھوڑا ہے نہ حسین کو چھوڑا ہے. یاد رکھنا جہاں حسین آ جائے وہاں سجدے چھوٹتے نہیں ہیں بلکہ سجدے لمبے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی. اور کتنا خوبصورت جملہ ایک ربائی کی شکل میں اسی منظر کشی کی ہے ایک شاعر نے. وہ کہتا ہے ایک سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے. محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے آ رہے تھے، اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، اسی کی نماز قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا. بس ایک منٹ اذان. ایسی عظمتیں اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اب غور فرمائیں، ایسے بیٹوں کی موجودگی میں امیر المومنین جس بیٹے کی تمنا کریں اسے عباس کہتے ہیں. امیر المومنین کی نماز شب کی دعاؤں کو عباس کہتے ہیں. سیدہ زہرا جسے اپنا بیٹا کہے اسے عباس کہتے ہیں. جو باب حسین ہو، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہو، اسے عباس کہتے ہیں. اور صرف باب حسین نہیں ہے بلکہ باب معصومین ہیں. 14 تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں حضرت عباس علمدار.
اور مومنین حضرت عباس کی عظمتیں یہ ہیں، ہر نبی، ہر امام، ہر نیک صالح وفادار ہے، اتنا وفا پر اختیار ہے حضرت عباس کا، سب وفادار ہیں، شہنشاہ وفا صرف حضرت عباس ہے۔ اور حضرت عباس کا ایک لقب ہے غازی۔ غازی پتہ کسے کہتے ہیں؟ جو میدان جنگ سے زندہ واپس آئے اسے غازی کہتے ہیں۔ سارے نبی، سارے ائمہ میدان جنگ میں گئے، واپس آئے غازی، لیکن یاد رکھیے اپنے اپنے ذہن میں، قیامت تک لفظ غازی بولا جائے گا، ذہن میں فقط ام البنین کا لال آئے گا۔ اور علمدار کے حوالے سے وقت نہیں ہے ورنہ وضاحت کرتا۔ علم ہر پارٹی کا نشان ہے، کیا اسلام کا کوئی نشان نہیں ہے؟ تو وہ کہاں ہے؟ درود تاج اہل سنت دوستوں کا درود ہے، اللہم صلی علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق۔ جی یہ وہ درود ہے جس میں آل کا ذکر نہیں، علم کا ذکر ہے۔ بھائی آپ کی مرضی ہے مومنین کرام، درود تاج پڑھ لیجئے گا، اس میں آل کا ذکر نہیں، علم کا ذکر ہے۔ تو وہ علم کہاں ہے؟ وہ علم وہی ہے جو جنگ خیبر کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا، کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اور علماء فرماتے ہیں ذات کا مرد ہونا اور بات ہے، میدان کا مرد ہونا اور بات ہے۔ علی علمدار تھے، حضرت جعفر علمدار تھے، مختلف جنگوں میں مختلف علمدار تھے، لیکن قیامت تک علمدار جب بھی بولا جائے گا ذہن میں فقط بی بی ام البنین کا لال آئے گا۔ کوئی ایسا قبضہ کیا ہے علم پر، قیامت تک کوئی اور علمدار نہیں ہو سکتا، اور کسی شہید کی قبر پانی میں نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے قبر حضرت عباس علیہ السلام کا کہ قیامت تک پانی ان کی قبر کا طواف کرتا ہے۔ اور مومنین آخری جملہ ایک ربائی کی شکل میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں، حق ادا نہیں ہو سکتا مختصر وقت کے اندر ان دو عظیم ہستیوں کا چند جملے تبرکاً، تاکہ ہماری شفاعت اور بخشش کا وسیلہ بن جائے۔ کیا عظیم ربائی ہے! تصور کریں آج کے دن حضرت عباس علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور وہی منظر کعبے والا، جس طرح مولا علی نے آنکھیں اس وقت کھولی تھیں جب پیغمبر کے ہاتھوں پر آئے تھے، حضرت عباس نے بھی آنکھیں اس وقت کھولی تھی جب مولا حسین نے اٹھایا تھا۔ جب حسین کے ہاتھوں پر آئے اس وقت حضرت عباس نے آنکھیں کھولی، اور حضرت عباس کی پرورش کی ہے مولا حسین نے، اپنے ساتھ لگانا، ہر وقت ساتھ رکھنا۔ اور شاعر نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو عالم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین جھولے میں جب بھی سوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں۔ کیا عظمت حضرت عباس کی، جیسے حسین جس کا جھولا جھلائے، ثانی زہرا جسے انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے، اسے سخی عباس کہتے ہیں۔ بس دوستو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ولادت پر بھی مصائب پڑا گیا۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں بس، امام حسین علیہ السلام کو بچپن ہے، ایک شکاری نے ہرن شکار کیا، ہرنی کا بچہ پیغمبر کو ہدیہ دیا، پیغمبر نے وہ بچہ امام حسن کو دے دیا۔ امام حسن علیہ السلام، آپ نے دیکھا ہوگا نفسیات ہیں بچوں کی، ایک چیز لے کر دینا، دوسرا بچہ کہتا ہے میں نے بھی ایسی چیز لینی ہے۔ امام حسن علیہ السلام ہرنی کا بچہ لے کر گھر گئے، مولا حسین نے پوچھا بھیا یہ کس نے دیا؟ نانا نے۔ چلے نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے۔ بیٹا میں نے شکاری سے کہا تو نہیں تھا، اپنی مرضی سے لایا، میں نے دے دیا، دونوں بھائی مل کر کھیلو۔ نا نا نا، اگر آج میرے لاڈ نہیں دیکھے جائیں گے تو کب دیکھے جائیں گے؟ جی نانا مجھے علیحدہ بچہ چاہیے، میں علیحدہ کھیلوں گا، میرا لال ہوتا تو ضرور دیتا، صبر کرو کسی کے ذمہ لگائیں گے، کوئی آ دے گا دے دوں گا، نہیں نانا ابھی چاہیے، اسی وقت مجھے چاہیے۔ یہ بات ہو رہی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے کہ مدینے میں شور پیدا ہوا، ہٹو ہٹو رستہ دو، کیا دیکھا؟ ایک ہرنی ہے اپنے بچے کو آگے لگائے ہوئے پاک پیغمبر کی خدمت میں مسجد نبوی میں آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ، ہاتف غیبی کی آواز آئی اس سے پہلے کہ حسین کی آنکھ میں آنسو آئے، اس سے پہلے
کہ حسین کی آنکھ میں آنسو آ جائے، جلدی جا اپنا بچہ جا کر حسین کی خدمت میں پیش کر۔ ہرنی کہتی یا رسول اللہ مدینے سے 1 رات اور 1 دن کا فاصلہ ہے، میں پریشان تھی پہنچوں گی کیسے؟ یا رسول اللہ 1 قدم میرا جنگل میں تھا، دوسرا قدم آپ کی بارگاہ میں ہے، اللہ نہیں چاہتا حسین کی آنکھ سے آنسو آئے۔ اب مومنین